اور وہ آپ تقریباً 10ویں سال تشریف لے گئے معراج پر۔ اس وقت اللہ نے معراج میں آپ کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا وہ نمازوں کا تحفہ تھا، جو 50 نمازیں تھیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے قربان کہ آپ کی درخواست پر اللہ نے 5 کر دی۔ حکم 50 کا رہا لیکن ہماری سہولت کے لیے 5 کر دی۔ اگر ہم سے آج وہی 5 نمازیں جو پیغمبر علیہ السلام کے معراج کا سب سے بڑا گفٹ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، وہ نمازیں اگر آج ہم سے ادا نہ ہوں تو پھر شومی قسمت کا رونا کسی اور کے سامنے کیا رونا۔ اس سے بڑی بدقسمتی پھر مسلمان کی اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ 24 گھنٹے کے اندر میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو حکمت، دیکھو اللہ کے ان اوقات کے مقرر کرنے کی، کہ ایک صبح کے وقت نماز ہے، اب صبح کی نماز اور ظہر کی نماز میں ایک طویل وقفہ عطا کیا، ایک لمبا وقفہ ہے، اور اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ جو وقت ہے، اول وقت فجر سے لے کر ظہر تک، یہ سفر کا وقت ہے، یہ تجارت کا وقت ہے، یہ کمانے کا وقت ہے، یہ محنت کا وقت ہے۔ صبح اٹھ کے جب آدمی فریش ہوتا ہے تو اپنے کام کاج کرنے کا، کام کاج پہ جانے کا وقت ہے، معاملات کو سنبھالنے کا وقت ہے، تو طویل وقفہ عطا فرمایا تاکہ اس وقفے کے درمیان انسان ڈسٹرب نہ ہو اور آرام سے اپنے کام کاج جو ہے وہ سمیٹ لے اور ان کاموں کاجوں سے نپٹ لے۔ لہٰذا ظہر کی نماز 12:30 سے لے کر آپ 2-2:30 بجے تک آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طویل وقفہ تھا اور اس کے بعد اس وقفے کو میکسیمم انداز کے ساتھ کم کیا جا سکتا ہے، پھر اس کو مزید کم کر دیا مغرب تک، پھر اس کو عشاء تک مزید کم کر دیا۔ اب اس میں دیکھو کتنی حکمت ہے اللہ پاک کی، اور کتنے بہترین اور فطرتی انداز کے ساتھ اور نیچرل طریقے سے اللہ پاک نے انسان کو یہ 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں کہ ہر بندہ چاہے وہ مصروف ہے یا نہیں مصروف ہے وہ آرام سے 5 نمازوں کا فریضہ ادا کر سکتا ہے، اور بیویاں بھی گھروں میں بہترین انداز کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں، اور پھر بھی ادا نہ کریں تو پھر یہ بدقسمتی ہی ہے اور کیا ہے، پھر یہ مسلمانی نہیں ہے، نہ یہ انداز مسلمانوں کی اور نہ یہ مسلمانی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھ نہیں سکتے اور امیدیں باندھتے ہیں بڑی بڑی، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں، ہر معاملے میں اللہ کی مدد کے منتظر کہ بس ہماری زبان سے یوں نکلے اور ہماری دعائیں بھی پوری ہوں، ہماری صدائیں بھی پوری ہوں، ہمارے جو ہے وہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں۔ امیدیں بڑی بڑی اور آپ کام کرنے کو تیار نہیں۔ کئی بندے میرے پاس آتے ہیں، قاری صاحب بے برکتی بہت ہے، کام میں برکت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کماتے کہاں سے ہیں، جاتا کہاں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو کیا کرنا؟ جس کو اللہ نے ہر مسئلے کا حل بتایا، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ جو بنایا، جس کو عماد الدین فرمایا، میرے نبی نے جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، وہ ہم ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اور پھر روتے ہیں، پھر رونا کس کام کا ہے یہ آپ بتائیں، پھر رونا کس کام کا، آنسو بہانے کس کام کے؟ پھر بھی ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، بس یہ ہے کہ مولوی صاحب ایسا تویز دے دو کہ سارے مسئلے حل ہو، پھر بھی تویز نال مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، نمازاں دے ذریعے نہیں۔ حالانکہ نماز کی رزق کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آدمی کو اللہ رزق دیتا کیسے ہے؟ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یوں فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس آدمی کو اللہ رزق دیتا کیسے ہے جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ سوچو ذرا اس پر کہ اللہ اس آدمی کو رزق دیتا کیسے ہے
اس کا رزق بند کیوں نہیں ہو گیا جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا؟ آپ حساب لگا لو کہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے نا، پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے، پھر بھی اللہ کی مہربانی، ورنہ ہمارے کام، ہمارے کرتوت ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال گرامی قدر سامعین، جمعہ کی نماز، جمعے کا خطبہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ اب اور وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں، انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ بات کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔